اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک اہم مسئلہ لے کر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ مسئلے میں بہت اختلاف ہے، اور اہل سنت والجماعت کی مساجد میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو صورتحال اس مسئلے کو لے کر بہت خراب اور نازک نظر آتی ہے۔ وہ مسئلہ ہے تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جانا، تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جانا۔ تو اس لحاظ سے تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جانا، اس لحاظ سے اس تعلق سے بھی حدیثیں ہیں جو بظاہر اگر عوام الناس میں اگر اس سے کوئی آپ جیسا میرا جیسا کوئی شخص اگر پڑھے تو بظاہر اس میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، مگر اس میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ ٹکراؤ نہیں ہے، وہ حدیث اپنی جگہ درست ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احسان اس امت پہ فرمایا کہ ہر دور میں ایسے علماء ہماری پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیے کہ حدیثوں میں جو بھی پیچیدگیاں ہیں، جو بھی اختلافات ہیں ایک دوسرے سے بظاہر ٹکرا رہی ہیں، تو ان حدیثوں کو علماء اکرام نے محنت کر کے اس کو بالترتیب اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا، اس کی شرح بیان کی، اور ہر دور میں ایسے علماء آتے رہے ہیں اور تا قیامت تک آتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر قرآن حدیث اگر کافی ہوتی تو قرآن حدیث پڑھ کے ہم ہر مسئلے کو حل کر سکتے، تو بظاہر ظاہری طور پر ایک مسئلے کو لے کر حدیث میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو ایک حدیث پر اگر آپ عمل کریں گے تو دوسری حدیث کو چھوڑنا پڑے گا، حالانکہ دوسری حدیثیں جو ہے وہ سند کے اعتبار سے متن کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ تو یہ علماء کا یہ کمال ہے، خاصہ ہے کہ انہوں نے محنت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ علوم ان کو عطا کیے کہ انہوں نے اس کی تحقیق کی اور اس کا حقیقی معنی مفہوم اور اس کا درجہ کہ یہ پہلے کی حدیث ہے، بعد کا عمل یہ ہے، پہلے کا عمل یہ ہے، انہوں نے اس کو واضح کیا اور عوام الناس تک اس کو پہنچایا۔ اور قرآن حدیث ہی کافی ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں اتنا ہی کہہ کر رک جاتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے یہ نہیں فرماتا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن حدیث یہ پڑھ کر کوئی راہ راست پر پہنچ ہی نہیں سکتا، ہدایت پا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ضروری ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہے، علماء، مجتہدین علماء، بڑے بڑے علماء، ان کا سہارا لیے بغیر آپ قرآن و حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اور جو تم میں علم والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جانا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ اب آپ دیگر جو مذاہب ہے، جو غیر مقلدین ہیں، ان کی مساجد میں آپ جائیں گے تو یہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ تکبیر کہتے ہی وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہی سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر اور جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ بھی علم نہ ہونے کی بنا پر اس غلطی میں مبتلا ہے کہ آپ بھی بارہا دیکھے ہوں گے مسجد میں جب جاتے ہیں تو
جب مکبر جو تکبیر کہتا ہے، جب وہ تکبیر کہتا ہے تو فوراً بہت سے اکثر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کا کیا عمل رہا اور احادیث مبارکہ میں اس تعلق سے کیا ارشاد ہوا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ سے التجا ہے کہ آپ بغور اس کو سنیے، اور میں رک رک کر آہستہ سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے بیان کر دینا، اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو غور سے سننا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ نماز کی اقامت کے وقت امام و مقتدی کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں جب ہم احادیث کریمہ، صحابہ کرام کے قول و عمل اور فقہائے عظام کی عبارتوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ مسئلہ روز روشن کی طرح صاف و ظاہر ہو جاتا ہے کہ اقامت کے شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جانا مکروہ ہے۔ مکروہ یعنی کہ ناپسندیدہ عمل، خلاف سنت، سنت کے خلاف، اور ایسا کرنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ کون سا عمل؟ تکبیر کہتے ہی کھڑے ہو جانا۔ صحابہ اکرام کے عمل اور فقہائے عظام کی عبارتوں کے خلاف ہے، بلکہ مستحب اور بعض فقہا کے نزدیک سنت یہ ہے کہ امام و مقتدی سب اس وقت کھڑا ہونا شروع کریں جب مکبر یعنی کہ جو تکبیر کہتا ہے، حی علی الصلاۃ پر پہنچے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، کس میں؟ بخاری شریف میں ہے، عن ابی قتادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، جلد اول صفحہ نمبر 88 پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقامت یعنی تکبیر کہی جائے تو تم لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہونا جب تک مجھے دیکھ نہ لو، جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ یہ ایک حدیث ہے اس تعلق سے، اقامت کے تعلق سے یہ ایک حدیث ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں تم وہ تکبیر سن کر اس وقت تک کھڑے نہ ہونا جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں بھی یہی حدیث ہے۔ ترمذی شریف میں صفحہ 76 کتاب الصلاۃ میں امام ترمذی اس حدیث کو نقل فرمانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں ابو قتادہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے، حسن درجے کے لحاظ سے کیا ہے؟ حسن ہے اور صحیح ہے، ٹاپ درجہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، علم صحابہ اور دوسرے علماء نے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکروہ قرار دیا، مکروہ قرار دیا، ناپسندیدہ قرار دیا۔ اس طرح کی متعدد بہت سی حدیثیں سیاہ ستہ میں موجود ہیں، لیکن بر وقت 3 صحیح حدیثیں بیان کر دی گئی، جس سے معلوم ہو گیا کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہونے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا، صحابہ کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ اب صحابہ کرام کا عمل ملاحظہ کریں، صحابہ کرام کا عمل ملاحظہ کریں کہ صحابہ کرام جب تکبیر کہی جاتی تھی تو صحابہ کرام کب کھڑے ہوتے تھے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری، بخاری شریف کی ایک شرح ہے فتح الباری، جو شرح لکھنے والے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صحیح البخاری میں جلیل القدر صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھڑے ہوتے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا۔ اب یہ ایک حدیث ہے، پہلے حدیث میں کیا تھا؟ حضرت ابو قتادہ کی حی علی الفلاح پر،
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت حدیث لے کر آئے ہیں اس میں کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ. جی امام سرخسی نے مبسوط میں حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل بیان کرتے ہوئے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تحریر فرمایا. ابو یوسف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن کی اقامت سے فارغ ہونے کے بعد محراب میں کھڑے ہوتے تھے. مؤذن جب اقامت سے فارغ ہوتا تھا محراب میں کھڑے ہوتے تھے. کون؟ حضرت فاروق اعظم. اب یہ دلیل کے طور پر کون لے کر ہے؟ امام ابو یوسف کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے، اور اپنے وقت خود مجتہد ہے. ان دونوں جلیل القدر صحابی کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ اکرام اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے نہیں ہوتے تھے. اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ صحابہ کا عمل ہے. اب آئیے اقوال فقہاء کرام کا ملاحظہ کریں. اقوال فقہاء کرام کا ملاحظہ کریں. جو بڑے بڑے مجتہدین فقہاء گزرے تو اس مسئلے میں ان کے کیا فرامین ہیں اس کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ذکر کریں گے. خلاصہ کلام اس مسئلے میں یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو اگر امام ان کے قوم کے ساتھ مسجد میں ہو تو، قوم کے ساتھ یعنی مقتدیوں کے ساتھ مسجد میں ہو تو لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ اسی وقت کھڑے ہوں. لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ اسی وقت کھڑے ہوں. کب؟ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے. تو اگر امام ان کے قوم کے ساتھ مسجد میں ہو تو لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ اسی وقت کھڑے ہوں. کب کھڑے ہو گئی؟ حی علی الصلاح پر. اب یہ کس وقت؟ جب امام ان کے سامنے موجود ہو، محراب میں موجود ہو. جو دور حاضر میں ہم جس طریقے سے عمل کرتے ہیں، امام صاحب جب محراب میں موجود ہوتے ہیں، جب مکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے تو کیا ہم مقتدی کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. تو مستحب یہی ہے اور سنت بھی یہی ہے. فتاوی عالمگیر میں ہے اگر مؤذن امام کے علاوہ ہو، اگر مؤذن امام کے علاوہ ہو اور لوگ امام کے ساتھ مسجد میں ہوں تو جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت امام اور لوگ کھڑے ہوں. ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک اور یہی صحیح ہے. تینوں اماموں کے نزدیک یہی صحیح ہے. تبین الحقائق شرح کنز الدقائق وجیز امام کردری سے ہے. سنت یہ ہے کہ امام اور قوم سب اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے. ان عبارتوں سے واضح ہو گیا کہ حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا امام اور قوم سب کے لیے مستحب اور امام کردری کے نزدیک سنت اور اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جانا مستحب و سنت و مکروہ ہے. واضح ہو کہ اقامت کے وقت امام کا محراب کے قریب موجود ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے حکم میں فرق ہے. حکم میں فرق ہے. امام اگر محراب میں رہا تو اس وقت حکم الگ ہے. اگر امام سامنے کی طرف سے آ رہا ہے، مغرب کی طرف سے آ رہا ہے تو اس وقت حکم الگ ہے. اگر امام صاحب مشرق کی طرف سے آ رہے ہیں تو اس وقت کھڑا ہونے کا حکم الگ ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. واضح ہو کہ اقامت کے وقت امام کا محراب کے قریب موجود ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے حکم میں فرق ہے. اور وہ یہ کہ امام اگر سامنے یعنی مغرب کی جانب سے آئے تو امام کو دیکھتے ہی مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے، جیسا کہ بخاری و مسلم اور فقہی کتابوں میں ہے. اور اگر امام پیچھے یعنی مشرق کی جانب سے آئے تو امام جس صف سے گزرے وہ صف والے کھڑے ہو جائیں. سمجھا؟ جس صف سے گزرے امام وہ صف والے کھڑے ہوتے چلے جائیں. کما فی کتب المذہب
اور اگر امام مقتدیوں کے ساتھ محراب میں یا محراب کے قریب موجود ہو تو حکم ہے کہ امام اور قوم سب لوگ اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک مؤذن حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر نہ پہنچ جائے۔ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جانا اس صورت میں خلاف ادب و مکروہ ہے۔ اوپر کی 8 دلیلوں سے اس کا حکم واضح ہو گیا۔ قارئین غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں پہلی صورت یعنی امام کا آگے سے آنا تقریباً معدوم ہے، اور دوسری صورت یعنی عین وقت اقامت امام کے پیچھے سے آنا یہ صورت بھی شاذ و نادر ہے۔ رہی تیسری صورت یعنی امام مقتدیوں کے ساتھ محراب میں یا محراب کے قریب موجود ہو، عام طور سے اس زمانے میں یہی صورت پائی جاتی ہے، یہی صورت پائی جاتی ہے۔ کون سی صورت؟ امام صاحب محراب میں موجود ہوتے ہیں، اکثر یہی صورتحال اس دور میں پائی جاتی ہے، اور بہت کم یہ صورتحال پائی جاتی ہے کہ امام صاحب اقامت کہی جاتی ہے اور امام صاحب دیری سے کبھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، سنت وغیرہ پڑھ کر گھر سے آتے ہیں تو امام صاحب آتے رہتے ہیں، تو اس وقت جب امام صاحب مشرق سے آ رہے ہیں تو اس وقت کھڑے ہونا کب سنت ہے؟ تو جب صف سے گزر رہے امام صاحب تو وہ صف کھڑی ہوتی چلی جائے، جس سے صف سے گزرے امام صاحب وہ صف کھڑی ہوتی چلے جائے۔ یہ کب ہے؟ یہ جب امام صاحب پیچھے سے آ رہے ہیں۔ اگر امام صاحب مغرب سے آ رہے ہیں تو امام صاحب کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں، اور امام صاحب پہلے سے ہی اگر پہلے سے ہی مقتدیوں کے ساتھ محراب میں موجود ہیں تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا سنت ہے۔ اب یہ 3 طرح کی بھی حدیث موجود ہے، اگر صرف حدیث پڑھ کر اگر عمل کر لیں گے تو یہ بقیہ حدیثیں کیا کریں گے؟ جو سندن بھی صحیح ہے اور متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، تمام حدیثیں اپنی جگہ درست ہیں، تو یہ حدیثوں کو صحیح طریقے سے بیان کرنا یہ علماء کا کمال ہے۔ بغیر عالم کا سہارا لیے، مجتہد کا سہارا لیے آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہم مجتہد کا سہارا لیتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جانا اس وقت میں خلاف ادب و مکروہ ہے۔ اوپر کی 8 دلیلوں سے اس کا حکم واضح ہو گیا۔ قارئین غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں پہلی صورت یعنی امام کے آگے سے آنا تقریباً معدوم ہے، اور دوسری صورت یعنی عین وقت اقامت امام کا پیچھے سے آنا یہ صورت بھی شاذ و نادر ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ رہی تیسری صورت یعنی امام مقتدیوں کے ساتھ محراب میں یا محراب کے قریب موجود ہو، عام طور سے اس زمانے میں یہی صورت پائی جاتی ہے، اور ہمیں گفتگو بھی اسی صورت کے متعلق کرنی ہے۔ یہی انصاف اور حالات کا تقاضا ہے، ورنہ حق سے منہ موڑنا ہے۔ کچھ دنوں پہلے عائشہ مسجد قمری مرگ اجین کے امام مولوی محمد شفیق غفرانی نے ایک پرچہ پمفلیٹ شائع کیا، جسے پڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ مولوی علم شریعت سے عاری، احادیث کریمہ کو سمجھنے سے قاصر اور حالات زمانے سے جاہل ہے۔ ہم اس پرچے کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی، اس سے صاف ہو جائے گا کہ اس مولوی نے کس طرح عوام الناس کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے، اور حالات زمانہ سے بے خبر ہو کر حق سے منہ موڑنے کی جسارت کی ہے۔ اس مولوی کا پہلا دھوکہ، اس نے پمفلیٹ کی سرخی یعنی ہیڈ لائن لگائی، نماز کی اقامت کے وقت اللہ اکبر پر کھڑا ہونا سنت رسول ہونے کا ثبوت۔ ہیڈ لائن کیا دیا صاحب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جانا، اللہ اکبر کھڑے ہوتے ہی دعویٰ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرنا چاہیے نا، کیوں دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کے مطابق دلیل دی جاتی ہے۔ اب دعویٰ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، نماز کی اقامت کے وقت اللہ اکبر پر کھڑا ہونا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو، آپ کے عمل کو اور آپ کی تقریر کو سنت کہتے ہیں. اور اس پورے پمفلیٹ میں کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو گئے. دلیل کہاں پر بھی نہیں ثابت، صرف دعویٰ کیا گیا، دلیل کہاں پر بھی نہیں دی گئی. عوام کو دھوکہ دیا گیا، عوام کو گمراہ کیا گیا، یا کسی کو اس کا حکم بھی دیا ہو کہ اللہ اکبر جب تکبیر ہو، اللہ اکبر سنے تو فوراً کھڑے ہو جائے. تو ایسی حدیث بھی پیش نہیں کی ہے دلیل کے طور پر. اس پر حدیث پیش کرنا تو بڑی بات، کوئی ایک عبارت بھی نہ لا سکا، اور نہ قیامت تک پوری وہابیت و دیوبندیت مل کر اس پر کوئی حدیث لا سکیں گے. جب معاملہ یہی ہے تو پھر ایسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جو آپ سے ثابت نہیں، سفید جھوٹ ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، تو وہ بات کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اور ایسوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ. حدیث پاک میں جب کبھی آپ قولا کا 2 مرتبہ لفظ سنیں گے، پڑھیں گے، تو اس کا معنی ہے کہ راوی ہے حدیث، جو حدیث روایت کر رہے ہیں، کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں کسی صحابی سے سن کر روایت نہیں کر رہے، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر وہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں. جب کوئی صحابی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر وہ حدیث کو روایت کرتا ہے تو حدیث پاک میں 2 مرتبہ قولا کا لفظ آتا ہے. قولا کا 2 مرتبہ لفظ آتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صحابی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے، جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے کہ یہ میں نے کہا ہے، اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے. اللہ اکبر. اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اب دلیل کا ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بول کے دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کرنا تھا یا عمل پیش کرنا تھا یا تقریر پیش کرنا تھا. سنت تو ایسے ہی کیوں کہتے؟ تو دعوے کے مطابق دلیل نہیں دی گئی، تو عوام کو دھوکہ دیا گیا اور عوام کو گمراہ کیا گیا. اور عوام الناس اور ان کے گمراہیوں میں، ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں اور گمراہ ہو بھی جاتے ہیں. دوسرا دھوکہ، اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری، مسلم اور فتح الباری کی 3 روایتیں پیش کی. وہ روایت یہ ہیں، کون سی روایت پیش کی ہے؟ اس مولوی نے حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، اقامت کہی گئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقامت کہی گئی تو ہم سب کھڑے ہو گئے، ہم سب کھڑے ہو گئے. وہ صورتحال بیان نہیں کیے، کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ امام سامنے تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی طرف سے آ رہے تھے تو ہم ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے. یہ بیان نہیں کیے. حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، اقامت کہی گئی تو ہم سب کھڑے ہو گئے اور صفیں درست کر لی قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لانے سے پہلے ہم کھڑے ہو گئے. یہ دلیل کے طور پر یہ بات لے کر آئے، یہ روایت لے کر آئے. اور اس سے ملتی جلتی روایت بخاری کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور فتح الباری کی روایت کسی صحابی کی نہیں بلکہ ایک تابعی ابن شہاب کی ہے. ابن
شہاب کی ہے۔ پہلا رد اس امام اس مولوی کا پہلا رد ان روایتوں کا تعلق پہلی اور دوسری صورت سے ہے۔ پہلی اور دوسری صورت سے، پہلی صورت کیا ہے؟ امام اگر سامنے سے آئے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ امام اگر پیچھے سے آئے۔ تو تیسری صورت بیان ہی نہیں کی ہے، اگر امام محراب میں ہو تو کیا کیا جائے؟ تیسری صورت بیان ہی نہیں کی گئی، جو دور حاضر میں جو معمول ہے۔ امام صاحب اکثر تو یہی معاملہ دیکھا جائے کہ امام حضرات جب تکبیر کہی جاتی ہے تو امام وہاں پر موجود ہوتا ہے، اکثر موقع پر تو یہی ہوتا ہے۔ ان روایتوں کا تعلق پہلی اور دوسری صورت سے ہے کہ امام جب مقتدی کے ساتھ مسجد میں حاضر نہ ہو، جبکہ گفتگو تیسری صورت یعنی امام مقتدی کے ساتھ محراب کے قریب ہونے پر ہونی ہے کہ اس زمانے میں یہی صورت پائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں یہی صورت تیسری صورت پائی جاتی ہے، مگر اس نے اس پر کوئی دلیل نہ دی۔ دیتے کیسے؟ اس پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اس پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ دوسرا رد اس نے جو حدیثیں پیش کی وہ حدیثیں مرفوع نہیں ہیں، بلکہ بخاری و مسلم کی دونوں حدیثیں موقوف ہیں۔ موقوف یعنی کہ پہلے کا حکم ہے، بعد میں وہ دوسرا حکم آ گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ موقوف ہو گئی۔ مرفوع نہیں ہے، وہ موقوف ہے، یعنی اس پر عمل باقی نہیں رہا۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ موقوف کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس نے جو حدیثیں پیش کی دو حدیثیں مرفوع نہیں، وہ حدیثیں مرفوع نہیں ہیں، بلکہ بخاری و مسلم کی دونوں حدیثیں موقوف ہیں، جبکہ فتح الباری کی روایت مقطوع۔ پھر یہ کہ اس میں صحابہ کا عمل بیان کیا گیا ہے، صحابہ کا عمل بیان کیا گیا ہے، نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعویٰ سنت رسول ہونے کا کیا گیا ہے۔ دعویٰ کیا کیا جائے سب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور عمل کس کا پیش کر رہے ہیں؟ صحابہ کا۔ دعویٰ ایک ہے اور دلیل ایک ہے، تو دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے نا، تو یہاں عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ تیسرا رد اس مولوی نے سب سے بڑی خیانت یہ کی، خیانت یعنی ڈنڈی مارا، یہ کی کہ اس نے موقوف حدیث بیان کی۔ موقوف یعنی کہ وہ پہلے کا عمل تھا، اس کے برعکس بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ عمل موقوف ہو گیا، کہ اس کے دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ یہ عمل نہ کرو، اس کے مقابلے میں یہ عمل کرو، تو پہلے کا عمل کیا ہو گیا؟ موقوف ہو گیا۔ تیسرا رد اس مولوی نے سب سے بڑی خیانت یہ کی کہ اس نے موقوف حدیثیں بیان کی، اور اس کے خلاف جو حدیث مرفوع اسی بخاری و مسلم میں وہ حدیث کو اس نے بیان نہیں کیا، موقوف حدیث کا سہارا لیا، اور جو مرفوع حدیث ہے اس کو بیان تک نہیں کیا۔ ایسی اس نے خیانت کی، اور اس نے ایسی حدیث پاک میں چوری کی، اور عوام الناس سے اس نے دھوکہ دیا۔ عوام الناس کو اس نے کیا کیا؟ دھوکہ کیا اور ان کو گمراہ کیا۔ اس مولوی نے سب سے بڑی خیانت یہ کی کہ اس نے موقوف حدیثیں بیان کی، اور اس کے خلاف جو حدیث مرفوع اسی بخاری و مسلم میں جس کو ہم نے نمبر 1 اور 2 میں بیان کیا، اس کو یہاں چھوڑ دیا اور حق سے منہ موڑنے کی اس نے ایک ایسی ناجائز کوشش کی جسے سن کر قارئین کو بھی اس کی سرقہ بازی یعنی چوری کا پتہ چل جائے گا۔ وہ سرقہ یہ ہے یعنی چوری یہ ہے کہ اس نے بخاری و مسلم کی حدیث پیش کی، مگر حدیثوں پہ شرح مسلم امام نووی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہم کا تبصرہ جان بوجھ کر بیان کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ تبصرہ اس کے مقصد کے خلاف ہے۔ یعنی ان حدیثوں کے مطابق جو شارحین ہیں، بڑے بڑے شارحین ہیں جو حدیثوں کی شرح کیے، اس حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس معاملے میں کیا تبصرہ کیے، کیا نتیجہ نکالے، اس کا اس نے ذکر بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔
اس لیے ان اماموں کا، امام نووی کا، امام فستلانی کا اس نے ذکر تک نہیں کیا. کیوں؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کا ذکر کییں گے تو اس کا جو مقصد تھا وہ ادھورا رہ جائے گا. اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا اور حق سے ہٹانا. تو یہ کون حضرات ہیں صاحب؟ یہ وہابی اور دیوبندی جو خود اس کا قرآن حدیث سمجھنے جاتے ہیں. آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد ان حدیثوں کے 3 جواب تحریر فرمائے. امام نووی نے ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد ان حدیثوں کے 3 جواب تحریر فرمائے. کس نے؟ امام نووی نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی صحابہ اکرام اپنی اپنی جگہ صفوں میں لے لیتے تھے، اپنی اپنی جگہ صفوں میں لے لیتے تھے. تو شاید ایسا 1 یا 2 مرتبہ ہوا ہو اور وہ بھی صرف بیان جواز کے لیے یا ایسا کسی عذر کی وجہ سے ہوا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے مت ہونا. ان حدیثوں کے بعد، ان حدیثوں کے بعد کون سی حدیث؟ کہ اللہ کے نبی فرمائے جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو. ان حدیثوں کے یہ حدیث بعد ہے، یعنی کہ یہ حدیث مرفوع ہے اور اس سے پہلے جو حدیثیں بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ موقوف ہے، وہ پہلے کا عمل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ کرتا ہوا دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، ان کو ٹوکا اور کہا کہ جب تک مجھے دیکھ نہ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہونا. تو یہ حدیث کیا ہے؟ مرفوع حدیث ہے. یعنی صحابہ پہلے ایسا کرتے تھے، صحابہ پہلے ایسا کرتے تھے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. ایسا ہی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 5 صفحہ 230 کتاب الاذان میں ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی ان تمام حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں مذکورہ حدیثیں ابو قتادہ کی حدیث کی معارض و مخالف معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ بظاہر یہ آپس میں ٹکرا رہی ہے ایسے معلوم ہوتی ہے بظاہر. اس لیے انہوں نے جمع کی صورت بیان کی اور فرمایا اس حدیث اور ابو قتادہ کی حدیث کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ ایسا یعنی صحابہ کا کھڑا ہو جانا 1 یا 2 مرتبہ بیان جواز کے لیے ہوا ہے، اور ابو ہریرہ کی حدیث میں جو صحابہ کا عمل مذکور ہے اس سے منع کا سبب حضرت ابو قتادہ کی حدیث ہے. یعنی صحابہ نے پہلے ایسا 1-2 مرتبہ کیا ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہونے سے منع فرما دیا. امام نووی، علامہ بدر الدین عینی حنفی، علامہ ابن حجر اسقلانی کی ان صاف تشریحات کے باوجود معمول بہا احادیث کو چھوڑ کر متروک العمل احادیث کو دلیل میں پیش کرنا یقیناً یا تو جہالت اور حق سے منہ موڑنا ہے یا پھر علماء اہل سنت سے بغض و عناد کی بنیاد پر ہے. ورنہ پوری دیوبندیت ہماری ان عبارتوں کا جواب لائے، حالانکہ وہ ایسا قیامت تک نہیں کر سکیں گے. پھر اس مولوی نے اپنی بات بنانے کے لیے فتاوی عالمگیری اور بداعث صناع کی 2 عبارت پیش کی کہ امام اگر آگے سے مسجد میں داخل ہو تو امام کو دیکھتے ہی سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں. امام کو دیکھتے ہی سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں. پہلا رد، ہم نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ امام اگر آگے سے آئے تو یہی حکم ہے، اس کا تعلق پہلی صورت سے ہے. لیکن عصر حاضر میں، اس دور میں عصر حاضر میں جو صورت رائج ہے، جو صورتحال رائج ہے، جو دیکھنے میں آتا ہے، اس مولوی نے اس صورت سے متعلق جان بوجھ کر کوئی عبارت پیش نہ کی، جان بوجھ کر اس متعلق کوئی عبارت پیش نہ کی. اور کیسے کرتے؟ کیونکہ وہ سب عبارتیں اس کے باطل مذہب کے سراسر خلاف ہیں. دوسرا رد،
اس نے فتاوی عالمگیری اور بداع الصناع سے صرف ایک صورت کا حکم بیان کیا، حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ساری صورتوں کا حکم بیان کرتا، مگر ایسا کرنے سے چوری جو پکڑی جاتی تو وہ ایسا کیوں کرتا؟ قارئین، ہم نے دلیل نمبر 6 اور 7 میں بداع الصناعی اور فتاوی عالمگیری کی جو عبارت پیش کی ہے، اس کو پڑھیے تو آپ کو بھی ان کی چوری کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ بداع الصناعی میں ہے، خلاصہ کلام اس مسئلے میں یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو اگر امام ان کے قوم کے ساتھ مسجد میں ہے، محراب میں موجود ہے، تو لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ اس وقت کھڑے ہوں۔ کس وقت؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا مقتدیوں کے لیے مستحب ہے۔ یہ عبارت کتنی صاف عصر حاضر کی صورت رائجہ معمولہ کا حکم واضح کر رہی ہے کہ حی علی الفلاح پر نہ صرف کھڑا ہونا چاہیے بلکہ اسی وقت کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اسی وقت کھڑا ہونا کیا ہے؟ مستحب، یعنی بہتر ہے۔ اور اس صورت میں اس کے خلاف کرنا مکروہ و خلاف ادب ہے۔ اس کے خلاف یعنی کہ تکبیر کہتے ہی کھڑے ہو جانا، یہ خلاف ادب ہے اور خلاف سنت ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، جب کوئی آدمی تکبیر کے وقت داخل ہو، جب کوئی آدمی، اب یہ بہت فتاوی عالمگیری کیا ایسی کتابیں ہیں، روئے زمین پر جتنے بھی جماعتیں ہیں نا، ان کتابوں کو بغیر مدرسوں میں ان کتابوں کو پڑھائے بغیر ان کا ملا عالم بھی نہیں بنتا، یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ فتاوی عالمگیری پڑھائی جاتی اہل حدیث کے مدارس میں، دیوبندیوں کے مدارس میں، جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے، وہابی کہتے اپنے آپ کو، جماعت اسلامی والے، ہر جماعت والے اپنے مدارس میں یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، یہ کتابیں پڑھائی جاتی۔ کیوں؟ پتہ ہے ان کو، ان کتابیں پڑھے بغیر ان کا ملا عالم بھی نہیں بن سکتا۔ تو جب اپنی مطلب کی بات آتی ہے تو ہماری کتابوں کا سہارا لیتے اور اپنی مطلب کی جو چیزیں ان کتابوں سے بیان کرتے اور بقیہ چیزوں پہ ڈنڈی مارتے، چوری کرتے۔ تو آپ بتائیے یہ انصاف ہے یا خیانت ہے؟ خیانت ہے۔ اور عوام کو اس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں، ایک عبارت بیان کرتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور دوسری عبارت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اس سے تعلق رکھنے والی جو دوسری حدیثیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا مقصد حق کو واضح کرنا نہیں ہے، عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، جب کوئی آدمی تکبیر کے وقت داخل ہو، اب بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں، مکبر اقامت کر رہا ہے کہ اپن دیری سے آتے مسجد میں داخل ہوتے، اقامت کہی جا رہی، جماعت کھڑی ہو رہی، تو ایسا ہوتا نا بعض اوقات، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ یہ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ سنیے آپ، جب کوئی آدمی تکبیر کے وقت داخل ہو تو اس کے لیے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر انتظار کرنا، اور بعض اپنے لوگ ایسا کرتے نا، تو تکبیر ہوتی تو وہ لوگ کیا کرتے؟ مسجد میں داخل ہوتے کھڑے ہو جاتے، بیٹھتے نہیں۔ حالانکہ سنت صحیح طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ جانا، اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا۔ ہم تو یہی کرتے، ہم تو یہی کرتے۔ کیوں؟ فقہی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، فقہی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جب مکبر تکبیر کہے اور کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو، اس وقت اس کا انتظار کرنا کھڑے ہو کر، اس کے لیے وہ چیز کیا ہے، عمل کیا ہے، وہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے کو یاد رکھیے۔ جب کوئی آدمی تکبیر کے وقت داخل ہو تو اس کے لیے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ، بلکہ وہ بیٹھ جائے۔ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑے ہو، اس وقت کھڑے ہو۔ اس صاف اور واضح عبارت کو اس مولوی نے بیان نہیں کیا،
کس مولوی نے بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ عبارت اس کے باطل مذہب کی عمارت کو ڈھا دیتی۔ کیا اس عبارت سے یہ معلوم نہ ہوا کہ جو آدمی اقامت کے وقت مسجد میں آئے اس کے لیے کھڑے رہنا مکروہ، تو جو پہلے سے مسجد میں ہو، جو پہلے سے مسجد میں ہو، اس کے لیے کب یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ تکبیر ہوتے ہی کھڑے ہو جائے، تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جائے؟ جو دیر سے آیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کھڑے رہے، اور جو پہلے سے ہی مسجد میں موجود ہو اس کے لیے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ تکبیر کہتے ہی وہ کھڑے ہو جائے؟ کیا اس عبارت سے یہ معلوم نہ ہوا کہ جو آدمی اقامت کے وقت مسجد میں آئے اس کے لیے کھڑے رہنا مکروہ، تو جو پہلے سے مسجد میں ہو اس کے لیے کب یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جائے؟ سمجھے؟ اس کے بعد پھر اس مولوی نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، زرخانی کی انہی روایتوں کو دہرایا جن کا رد بلیغ آپ حضرات ملاحظہ کر چکے۔ آخر میں ابن ماجہ کی روایت ذکر کر کے اس پر حضرت امام مالک کے ایک قول کو ذکر کیا، لیکن اس کو ذکر کر کے نہ جانے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پرچہ ترتیب دیتے وقت اس مولوی کی عقل موقوف ہو چکی تھی، اس کی عقل مر چکی تھی، جبھی اس طرح کی روایت کو بیان کر دیا، حالانکہ اس میں کہیں سے کہیں تک اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ کہیں پر بھی روایتوں میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ بفرض محال اگر ایسا ہو، جب بھی اس کے لیے مفید نہیں، کیونکہ آن جناب حنفی ہے اور اس کا سب سے بڑا جرم تو یہی ہے کہ اپنے ائمہ حنفیہ کے اقوال و روایت و مذہب کو چھوڑ کر بلا حاجت و ضرورت دوسرے امام کے مذہب کو اپنایا۔ ہم نے فتاوی عالمگیری کی عبارت پیش کر دی ہے، اس میں صاف صاف درج ہے کہ ہمارے تینوں ائمہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہونا مکروہ ہے، لیکن جب اپنے مقصد باطلہ کے موافق کچھ نہ پایا تو دوسروں کی پناہ ڈھونڈنے لگا۔ جھوٹ و باطل کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اب ہم چاروں مذاہب کے نظریات و حکام کو بیان کر دیتے ہیں۔ چاروں مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں مذاہب میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کب کھڑا ہونا سنت و مستحب ہے، تاکہ قارئین کو معلوم ہو جائے کہ سب کے نزدیک یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جانا مکروہ و خلاف ادب ہے۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری تحریر فرماتے ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے، امام شافعی اور ایک جماعت کا مذہب ہے، امام شافعی کا بھی مذہب ہے اور ایک جماعت کا مذہب ہے، مستحب یہ ہے کہ کھڑا نہ ہو جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو جائے، جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو جائے، اور امام ابو یوسف کا یہی قول ہے، اور امام احمد فرماتے ہیں جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تب کھڑا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تب کھڑا ہو، کون؟ مقتدی۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں صف میں اس وقت کھڑے ہوں جب حی علی الصلاۃ کہے، جب مکبر
مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے اور سنت بھی یہی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی مذہب مالکیہ بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی ہے، یہ مالکی مذہب سے تعلق رکھنے والے عالم ہیں۔ کون؟ علامہ ابن حجر اسقلانی مذہب مالکیہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ اب مذہب مالکیہ کے جو بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، اب ان کا قول سنیے اس مسئلے پر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اکثر مالکیوں کا مذہب یہ ہے، اکثر زیادہ تر، اکثر یعنی کہ 75 اکثر کا جب لفظ بولا جاتا ہے نا 75 جی، کثیر یعنی اس کے مقابلے میں اور زیادہ، اکثر یعنی کہ 75، کثیر یعنی کہ بھائی اس سے زیادہ 85 90 ایسا۔ تو امام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو مالکیہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر مالکیوں کا مذہب یہ ہے کہ جب امام مقتدیوں کے ساتھ مسجد میں ہو تو، امام مقتدیوں کے ساتھ مسجد میں ہو تو جب تک اقامت سے فارغ نہ ہو کھڑے نہ ہو۔ ان دونوں عبارتوں سے ثابت ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور اکثر مالکیہ کا یہی مذہب ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہونا مکروہ و خلاف ادب ہے۔ چاروں مذاہب کے فقہا کے قول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہونا کیا ہے؟ خلاف سنت اور خلاف ادب ہے۔ مگر دیوبندیوں کی فطرت میں علماء اکرام، محدثین عظام اور بزرگوں کی شانوں میں گستاخیاں کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا شامل ہے، بلکہ انبیاء اکرام اور حد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی یہ لوگ گستاخیاں کرنے سے نہیں چوکتے۔ دیکھیے ان لوگوں کی کتاب تقویۃ الایمان و حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تحذیر الناس، اس لیے ہم خود ان کے اپنے پیشواؤں کے فتوے درج کر دیتے ہیں، شاید اس سے ان لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند، فتویٰ کا ہے سر؟ دارالعلوم کا فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ کیا فتویٰ ہے؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد دوم، سوال نمبر 158، سوال نمبر 158۔ اور فتویٰ کہاں سے جاری ہوا سر؟ دارالعلوم دیوبند کے تحت ہے۔ تکبیر کے وقت مقتدیوں کو اور امام کو کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ فتویٰ کہاں سے جاری ہو رہا؟ دارالعلوم دیوبند۔ تکبیر کے وقت مقتدیوں کو اور امام کو کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ ایک مولوی صاحب نے حی علی الفلاح کے وقت مقتدیوں کو کھڑے ہونے کو مستحب فرمایا ہے۔ ان کے خود ایک مولوی نے کیا کہا؟ دارالعلوم کے جہاں سے فتویٰ نکلا ہے، اس فتوے میں ایک مولوی نے کہا کہ صحیح کیا ہے؟ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ اور یہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاؤ، اور یہ فتویٰ کہاں سے آیا؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ اور پوری یہاں پر آپ کو ریفرنس دیا گیا، دلیل دی گئی اور صفحہ نمبر وغیرہ تمام آپ کو بتایا گیا۔ جواب: نماز کے آداب میں سے فقہا نے یہ لکھا ہے، نماز کے آداب میں سے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ حی علی الفلاح کے وقت سب کھڑے ہوں، حی علی الفلاح کے وقت سب کھڑے ہوں فقط۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند، کتاب الصلاۃ، دارالاشاعت کراچی۔ دیوبندیوں کے ایک اور مبلغ جناب پالن حقانی نے اپنی کتاب، اب یہ دیوبندیوں کے عالم ہے، یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے شریعت یا جہالت۔ کتاب کا نام کیا ہے صاحب؟ شریعت اور جہالت، شریعت یا جہالت۔
نام دیکھیے کتنا پیارا ہے، شریعت یا جہالت میں اقامت کے وقت کھڑے ہونے کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، یقیناً اس سے انہی کے خود ساختہ مذہب باطل کو، خود ہی ان کے مذہب باطل کا خون ہو گیا ہے، خود ہی ان کے مذہب باطل کا، برے مذہب کا خون ہو گیا ان کے فتوے کے مطابق۔ فتویٰ کیا ہے ان مولوی کا؟ اجینی مولوی کی جہالت کا پردہ بھی فاش ہو گیا ہے کہ جو مولوی، حقیقت بھی کھل گئی، جو مولوی اپنے مولویوں کے فتاوے سے جاہل ہے وہ قرآن و حدیث کو کیا سمجھے گا۔ نیز اس مولوی کے چیلنج کی حقیقت بھی کھل گئی کہ اس چیلنج کا جواب خود اس کے اپنے مولویوں نے دے رکھا ہے۔ ان کے مولویوں نے خود کتابوں میں لکھا ہے کہ بہتر وہ مستحب کیا ہے، پر کھڑا ہونا مستحب ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو خود ان کے مولویوں نے اس کا خون کر دیا، پھر اس کے باطل عقیدے کا خود ان کے مولویوں نے قتل کر دیا۔ تو جو اپنے خود مدرسوں کے اپنے علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے وہ قرآن حدیث کیا پڑھیں گے؟ ملاحظہ کرے پالن حقانی کا فتویٰ، ملاحظہ کرے پالن حقانی کا فتویٰ۔ پالن حقانی میں آپ کو بتایا یہ دیوبندیوں کا عالم ہے۔ اب ان کا فتویٰ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص بعد ازاں کے اقامت کے وقت مسجد میں آیا، اگر کوئی شخص بعد ازاں کے اقامت کے وقت مسجد میں آیا تو کھڑے ہو کر اس کو انتظار کرنا مکروہ ہے۔ اس کو انتظار کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جو ہمارے نزدیک عالمگیری میں مسئلہ لکھا ہوا ہے وہی مسئلہ بیان کیا گیا۔ مگر بیٹھ جاوے، پھر جب اقامت میں حی علی الفلاح پر پہنچے تو وہ کھڑا ہو جاوے، وہ کھڑا ہو جاوے۔ امام اور مقتدی مسجد میں ہیں تو ہمارے علماء ثلاثہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے نزدیک جب مؤذن اقامت میں حی علی الفلاح پر پہنچے تب امام اور مقتدی کھڑے ہوئے۔ اب یہ کس کا فتویٰ ہے؟ علامہ پالن حقانی، پالن حقانی دیوبندی عالم کا، جو فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے وہی مسئلہ بیان کر رہے، اور موجودہ دور کے جو ان کے جو مولوی ہیں وہ الگ مسئلہ بیان کر رہے۔ یہی صحیح ہے، اور اپنی کتاب میں بیان کر کے کیا کریں؟ یہی صحیح ہے۔ کتاب کا نام شریعت یا جہالت، کتاب کا نام کیا ہے؟ شریعت یا جہالت، صفحہ نمبر 6 تا 5، صفحہ نمبر 6 تا 5۔ ناشر محمد پالن حقانی، یہ کتاب کا جو لکھنے والا ہے کون ہے؟ محمد پالن حقانی، اس کی یہ کتاب ہے جو دیوبند کا ایک عالم ہے۔ پرنٹنگ پریس دہلی، دہلی کے پرنٹنگ پریس سے یہ کتاب چھپ کر شائع ہوئی۔ دیوبندیوں کے ان دونوں فتوے کو پڑھنے کے بعد قارئین کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دیوبندی جماعت کتنی جھوٹی ہے۔ وقت آنے پر یہ جماعت خود اپنے مولویوں کے فتوے کو بھی نہیں مانتی، تو یہ علماء حق اہل سنت و جماعت کی بات کیسے مان سکتی ہے؟ جو اپنے مولویوں کی بات نہیں مانتی وہ اہل سنت و جماعت کے علماء کی بات کیسے مان سکتی ہے؟ اعلان، ہم نے اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہونے کی کراہت و خلاف ادب ہونے پر جو صحیح حدیثیں اور اقوال فقہائے کرام درج کیا ہے اور حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا استحباب و سنت کو ثابت کیا ہے، اگر اس کے خلاف ایسی ہی صحیح احادیث و اقوال فقہائے کرام پوری دیوبندیت و وہابیت مل کر پیش کر دے اور ہمارے دلائل کو غلط ثابت کر دے تو ہم منہ مانگا انعام دیں گے۔ ہم منہ مانگا انعام دیں گے، یہ ہمارا اعلان ہے، دعویٰ ہے۔ ہمارا دعویٰ اگر قبول ہے تو پیش کرے، لائے دلیل۔
اور یہ زرعی موقع قیامت تک انہیں ملتا رہے گا، اور یہ چیلنج ان کو قیامت تک ہم دیتے ہیں کہ اس کے رد میں جو ہم نے دلائل دیے، اس کے رد میں اگر کوئی صحیح مرفوع حدیث ہے یا فقہا کا کوئی قول ہے، مرفوع قول ہے، تو اس کے رد میں کوئی ایسا قول لے کر آئے فقہا مجتہدین کا یا کوئی مرفوع حدیث لے کر آئے، اور تا قیامت تک تم کو مہلت ہے۔ مگر یقین ہے قیامت تک ایسا نہیں کر سکیں گے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے گمراہ کن عقائد و نظریات سے سچی توبہ۔ ایک ہی راستہ ہے کہ نظریات سے، باطل نظریات سے، اور تمہارے جو برے بدترین جو بد عقیدگیاں ہیں تمہارے، اسے سچی توبہ کر کے پھر سے دائرہ اسلام میں تجدید ایمان کر کے اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جائے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ گمراہ کن عقائد و نظریات سے سچی توبہ اور علماء اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات کو قبول کر کے داخل ایمان ہونا، یہی راہ نجات و راہ جنت ہے۔ باقی سب راستے گمراہ وہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا حکم کتب حدیث و فقہ کی روشنی میں اقامت کے وقت کھڑے ہونے کے متعدد صورتیں ہیں، الگ الگ صورتیں ہیں۔ بالجملہ تمام صورتوں کا حکم یہ ہے کہ مکبر یعنی جو تکبیر کہنے والا ہے، مؤذن، مکبر کے حی علی الصلاۃ کہنے سے پہلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہاں گفتگو اس صورت پر کریں گے جو عام طور سے اس زمانے میں پائی جاتی ہے۔ عام طور پر کون سی صورت پائی جاتی ہے؟ امام محراب میں موجود ہوتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ امام اور مقتدی مسجد میں حاضر ہوں، اور تکبیر کہنے والا امام کے علاوہ کوئی دوسرا ہو۔ اس صورت میں امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اکثر مالکیہ کے نزدیک حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور تمام علماء حنفیہ کے نزدیک بھی یہی حکم ہے۔ چونکہ اس زمانے میں یہی صورت پائی جاتی ہے، اس لیے بحث بھی اس صورت کے متعلق کرنی چاہیے۔ اس صورت کو چھوڑ کر کسی دوسری صورت پر بات کرنا عوام کو دھوکہ دینا ہے، عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ ہم اس صورت کے حکم کو حدیثوں اور فقہاء کرام کے اقوال سے واضح کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1 بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اقامت یعنی تکبیر کہی جائے تو تم لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری و مسلم میں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات صاف ہو گئی کہ تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث سے یہ واضح ہو گیا۔ نمبر 2، اب میں ایک ایسے صحابی کی حدیث نقل کر رہا ہوں جنہوں نے مسلسل 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور سفر و حضر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایسے صحابی رسول سے بڑھ کر اور کس کی بات معتبر ہو سکتی ہے؟ وہ صحابی کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیے؟ حضرت انس بن مالک، انصاری صحابی۔ وہ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بخاری شریف کی مشہور و معتبر شرح فتح الباری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھڑے ہوتے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا۔ یہ کس میں ہے؟
بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں، بخاری شریف کی ایک شرح ہے فتح الباری میں، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل یہ نقل کیا گیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکبر تکبیر کہتا تو کس وقت کھڑے ہوتے تھے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوتے۔ حضرت انس کے اس عمل مبارک نے صاف کر دیا کہ تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑا ہونا درست نہیں، تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑا ہونا درست نہیں، بلکہ وہ تو اس وقت کھڑے ہوتے جب قد قامت الصلاۃ کہا جاتا۔ ہم لوگوں کو بھی صحابی کے عمل کے مطابق اپنا عمل کرنا چاہیے، ان سے بھی بڑھ کر دین کے معاملے میں سخت خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک ملاحظہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا اس معاملے میں؟ امام سرخسی نے مبسوط میں امام ابو یوسف کی دلیل بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کا عمل مبارک نقل فرمایا۔ امام ابو یوسف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دلیل لائے کہ وہ حضرت عمر مؤذن کی اقامت سے فارغ ہونے کے بعد محراب میں کھڑے ہوتے تھے، محراب میں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس عمل مبارک نے یہ بات دن کے اجالے کی طرح روشن کر دیا کہ تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جانا خلاف سنت اور جلیل القدر صحابہ و تابعین کے اقوال و عمل کے سراسر خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ کے بعد کھڑا ہو، حی علی الصلاۃ کے بعد کھڑا ہو۔ کچھ دن پہلے ایک پرچہ اللہ اکبر پر کھڑا ہونا کے نام سے میری نگاہ سے گزرا، جس کو دیوبندی تبلیغی مولوی مفتی محمد اشرف قاسمی گھونڈوی، ان کے نام کو عجیب غریب رہتے، دیوبندی تبلیغی مولوی مفتی محمد اشرف قاسمی گھونڈوی اور مولانا محمد بدر الدین اشاعتی بہد پورس سٹی نے مل کر مرتب کیا تھا، اور اس پرچے میں ان دونوں نے صحابہ کرام کے مبارک قول و عمل کو چھوڑ کر، ان دونوں نے کیا کیا صاحب؟ صحابہ کرام کے مبارک عمل کو چھوڑ کر صحابہ کے بعد کے علماء سے ایک تابعی کے قول کو پیش کیا، صحابہ کے عمل کو چھوڑے ایک تابعی کے قول کو پیش کیے۔ اب یہ صحابہ کا عمل موجود ہوتے ہوئے تابعی کا قول پیش کرنا یہ خیانت نہیں ہے؟ اور بخاری کی ایک حدیث نقل کر کے اس کا غلط مطلب نکالا، اور فقہاء کرام کی عبارتوں سے موجودہ صورت کو چھوڑ کر دوسری صورتوں کی عبارتیں پیش کر کے ان عبارتوں کا جھوٹ اور غلط مطلب بیان کر کے اپنا مقصد پورا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ان دونوں کا جھوٹ تو اسی سے ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں کی بات صحیح تھی تو جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بات و عمل کو چھوڑ کر ایک تابعی کی بات کیوں پیش کی؟ کیا ایک تابعی کی بات و عمل صحابی کی بات و عمل سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جن کی رائے قرآن کریم کے نزول کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے مسلمانوں، ایمان کے لٹیرے ان دھوکے باز مولویوں کی باتوں پر نہ جاؤ، بلکہ صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کر کے
دنیا اور آخرتوں کو سنوارو۔ اب ہم نیچے ایک حدیث اور فقہائے کرام کے کچھ اقوال بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ چھوٹا سا پرچہ تفصیل کا متحمل نہیں۔ بخاری شریف میں ہے، نماز کی اقامت کہی گئی، پھر لوگوں نے صفوں کو درست کیا۔ بخاری شریف میں ہے، نماز کی اقامت کہی گئی اور لوگوں نے صفوں کو درست کیا۔ بداع الصناعی میں ہے، خلاصہ کلام اس مسئلے میں یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو امام ان کے ساتھ مسجد میں موجود ہو تو لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ اس وقت کھڑے ہوں۔ کس وقت؟ جب مکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اگر مؤذن امام کے علاوہ ہو، اگر مؤذن امام کے علاوہ ہو اور لوگ امام کے ساتھ مسجد میں ہوں تو جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت امام اور لوگ کھڑے ہوں۔ ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک اور یہی صحیح ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 57۔ یہ عبارت کتنی صاف صاف بتا رہی ہے کہ امام اور مقتدی سب اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ فتاوی عالمگیری ہی میں ہے، جب کوئی آدمی تکبیر کے وقت داخل ہو اس کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے۔ اس کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، بلکہ وہ بیٹھ جائے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑے ہو۔ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 57۔ فتاوی شامی، علامہ ابن شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فتاوی شامی، جس کو فتاوی در مختار بھی کہتے ہیں۔ فتاوی علامہ ابن شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں ہے جب کوئی اقامت کے وقت مسجد میں داخل ہو تو اس کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے علماء کی فتاوی ہے اس مسئلے پر، ان تمام علماء کو چھوڑ کر نئے نئے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور جب اپنا مطلب پورا ہوتا ہے تو ان علماء کا سہارا لے کے فتاوی علامہ ابن شامی کی کتاب سے بھی بیان کرتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ اپنا مطلب پورا کرنا ہے نا۔ تو جب علامہ ابن شامی بھی یاد آتے، علامہ ابن حجر اسقلانی بھی یاد آتے، مالکیہ بھی یاد آتے، حنفیہ بھی یاد آتے، حنبلیہ بھی یاد آتے، اور تمام جو دیگر مذاہب ہیں، حنفیہ جو دیگر فقہی مذاہب ہیں، وہ تمام علماء یاد آ جاتے تھے۔ کیوں؟ اپنا مطلب پورا کرنا ہے نا۔ اور جہاں پر اپنا مطلب پورا نہیں ہوتا وہاں پر ان کے اقوال کو اس سے بھی روگردانی کرتے اور ان کے اقوال کو چھوڑ دیتے۔ فتاوی شامی میں ہے جب کوئی اقامت کے وقت مسجد میں داخل ہو تو اس کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ بیٹھ جائے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑا ہو۔ فتاوی شامی جلد اول صفحہ نمبر 295، صفحہ نمبر 295۔ نمبر کی عبارت سے ظاہر ہے کہ جب آنے والے شخص کو کھڑے ہو کر تکبیر سننا صحیح نہیں، بلکہ اس کو حکم ہے کہ بیٹھ جائے، اور جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑا ہو۔ تو جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے لیے یہ کب صحیح ہوگا کہ پہلے کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر تکبیر سنے۔ ہم نے مختصر میں 8 دلیلوں سے یہ بات ثابت کر دیا کہ موجودہ صورتحال میں امام اور مقتدیوں سب اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ اگر کوئی
اس وقت اس کو غلط کہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح 8-10 دلیلیں پیش کرے اور موجودہ صورت کا حکم واضح کرے اور من چاہا انعام حاصل کرے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہ کر سکا اور ہرگز نہیں کر سکے گا، اور قیامت تک یہ وقت ہے، وہ لوگ کو چیلنج ہے، تو خرافات اور فتنہ و فساد پھیلانے سے توبہ کرے اور حق کو قبول کرے۔ مسلمانوں، یہ وہابی مولوی تو اتنے گندے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کافر و منافق کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اس کا ثبوت خود ان کا وہ پرچہ ہے جس میں ان دو مولویوں نے سورہ توبہ کی آیت 54 پیش کی جو منافقوں کے بارے میں ہے۔ وہ کس پہ چسپا کیے صاحب؟ اس پہ چپکائے، وہ مسلمانوں پہ چپکائے۔ اس پرچے میں یہ ترجمہ ہے، اور وہ منافق بہت ہی سستی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ منافقین بہت ہی سستی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کس کے بارے میں کلام کر رہا ہے؟ منافقوں کے بارے میں۔ کیوں؟ مدینہ میں جو تھے وہ منافقین تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے اور صحابہ کے ساتھ میں جلسے میں بھی موجود ہوتے تھے، بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ، جلسوں میں بیٹھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، مگر حارجی سے، سستی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ اور یہ لوگ کس کی طرف چسپا کر رہے ہیں؟ مسلمان۔ یہی قرآن و حدیث کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ جب قرآن و حدیث ڈائریکٹ آپ سمجھنے جائیں گے تو ایسا بیڑا غرق ہوتا۔ اسی لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے شرح کے بغیر آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ حدیث کا اصل جو معنی مفہوم ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور بغیر تفسیر کے آپ صرف ترجمہ پڑھ کے قرآن کو سمجھنے جائیں گے تو اللہ کی مراد کیا ہے اور اصل اس کا معنی مفہوم کیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے، کس موقع پر وہ نازل کی گئی اور کس کے رد میں نازل کی گئی، کس کے رد میں ہے وہ قرآن کی آیت اور کس کے حق میں ہے وہ آیت، یہ آپ کو ترجمہ پڑھنے کے بعد اور اس کا تفسیر پڑھنے کے بعد ہی آپ کو اس کا خلاصہ کلام اس کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ آیت آپ کے اوپر واضح اسی وقت ہوگی جب ترجمے کے ساتھ آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ اور بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ ترجمہ کے ساتھ تفسیر پڑھنے کے بعد ہی آپ کو وہ آیت کا معنی مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ آیت، اس کا ترجمہ پڑھ کر یہ لوگوں نے کس پہ چسپا کیا؟ مسلمانوں۔ اور اس آیت کے حکم کو ان مسلمانوں پر چسپا کر دیا جو لوگ حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ جو حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ لوگ سست ہے، اور یہ آیت پڑھ کر وہ لوگ مسلمانوں پہ چسپا کر دیے۔ یہ سستی کا عمل ہے، اور یہ سستی کس کا عمل ہے؟ یہ سستی کرنا یہ منافقوں کا عمل ہے۔ اور یہ آیت پڑھ کے وہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ وہ لوگ نماز میں سستی کرتے تھے، دیری سے آتے تھے، جب نماز ختم ہونے پر ہوتی تھی تو اس وقت نماز میں شامل ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ منافقوں کے بارے میں فرما رہا ہے، اور یہ لوگ منافقوں میں مسلمانوں پہ چسپا کر رہے ہیں، اور دلیل یہ چیز کو بنا رہے ہیں حی علی الفلاح۔ اور جو حی علی الفلاح پر کھڑا ہوتا ہے وہ اس آیت میں شامل ہے، وہ سستی کر رہا، منافقوں والا عمل کر رہا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ قرآن کو یہ سمجھے یہ لوگ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سمجھنا یہ ردی پیپر نہیں ہے، اللہ کا کلام، معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کو سمجھنے کے لیے 8 سال کا کورس کرنا پڑتا مدرسے میں، تب جا کے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیتا قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے۔ بخاری سمجھنے کے لیے 6-8 سال کا کورس کرایا جاتا مدارس میں۔ اگر بخاری اتنی آسان ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو ترجمہ کافی تھا۔ مدرسوں میں 6-8 سال کا کورس کیوں کرایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ بخاری کو سمجھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھنا صحابہ نہیں سمجھ سکے تو یہ وہابی کہاں سے سمجھیں گے میرے بھائی؟
اور اس آیت کے حکم کو ان مسلمانوں پر چسپا کر دیا جو لوگ حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، گویا حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہونے والے منافق ہیں معاذ اللہ۔ اور جلیل القدر صحابی حضرت فاروق اعظم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی منافق ہونے کا حکم لگا دیا معاذ اللہ، حالانکہ ہم نے حدیث سے و فقہ سے ابھی ثابت کیا کہ حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا ہی سنت صحابہ و علماء ہے۔ ان مولویوں نے ایک آیت کریمہ کا غلط مطلب نکال کر نہ جانے کتنی حدیثوں کو غلط ٹھہرا دیا اور اپنے بتائے ہوئے حکم کو خود مرتکب یعنی مجرم ٹھہرے۔ مسلمانوں آپ خود فیصلہ کریں، جو لوگ اپنی غلط بات ثابت کرنے کے لیے جلیل القدر صحابہ اکرام کو بھی منافق کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں، معاذ اللہ ایسے لوگوں سے دین سے متعلق بھلائی و اصلاح کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچنے، حق سمجھنے اور حق کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مسئلہ اور یہ مسئلے کی جو تحقیق تھی علماء احناف اور مالکیہ اور حنبلیہ، جتنے بھی جو بڑے جو چار ہمارے ائمہ ہیں، ان کو ہم ائمہ اربعہ کہتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے اقوال ہم نے بیان کیے اور ان سے روغردانی کر کے ان کے جو ٹوٹے پھوٹے مولوی ہیں ان کے یہ لوگ بیانات سامنے رکھ کر تمام اکابر علماء کے اقوال کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے ان سے بھی روغردانی کرتے ہیں۔ تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ چوری ہے، ڈاکہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، پڑھنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے، کہنے، سننے، سمجھنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے اسے درگزر فرما، اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا تیری رحمت سے ملنے والا ثواب ہدیۃ تحفۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں گے ان سب کو بھی اس سال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔